بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 40 عزت الامام الناس فی اتمام الصلاۃ و ذکر القبلہ، یعنی نماز پورے طور پر ادا کرنے کے متعلق امام کا لوگوں کو نصیحت کرنا اور قبلے کا بیان۔ حدیث نمبر 418، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا منہ اس طرف ہے؟ اللہ کی قسم، مجھ پر تمہاری خشیت یعنی گداز قلب اور تمہارا رکوع پوشیدہ نہیں رہتا، میں تو تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اگلی حدیث 419 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے اور نماز اور رکوع کے متعلق نصیحت فرمائی کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، ایسا ہی جیسا کہ تمہیں اب دیکھ رہا ہوں۔ تشریح: امام بخاری رحمہ اللہ نے قبلے کے متعلق روایات کو ختم کرتے ہوئے ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ قبلہ صرف اس کا نام نہیں کہ ایک خاص جہت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا جائے اور رسمی طور پر بعض حرکات بجا لائے، بلکہ اس توجہ اللہ کا نام ہے جس میں سوز و گداز اور پورا انہماک فی اللہ ہوتا ہے، جس کے بغیر بندے کی نماز تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ امام موصوف کا مقصد اس باب کے باندھنے سے یہ بتلانا ہے کہ ایک ظاہری قبلہ ہوتا ہے، ترونا قبلتی ہاہنا، اور ایک روحانی قبلہ ہوتا ہے جس میں روح کی آنکھ اپنے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے، اور امام جو کہ اپنے مقتدیوں کی روحانی اصلاح کا ذمہ وار ہوتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے قبلے کی دو جہتیں رکھے، ایک جہت توجہ اللہ کی اور دوسری جہت اپنے مقتدیوں کی روحانی اصلاح کی۔ امام کا قبلہ ایسا وسیع ہونا چاہیے کہ اس میں وہ اپنے مقتدیوں کو سمیٹ کر اپنی روح کی سوز و گداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے تڑپے۔ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، یعنی تمہارا خشوع اور رکوع میرے سے چھپا نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا احساس ہوتا کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کی معنوی کیفیات اور ظاہری حرکات اپنے اندر کیا کچھ قوت رکھتی ہیں۔ امام کی مہم اسی قدر آسان ہوتی جاتی ہے جس قدر مدد اس کو مقتدیوں کے معنویات سے ملتی جاتی ہے، اور آخر امام اور مقتدیوں، مرشد اور مریدوں، رہنما اور پیروں کے درمیان اس قسم کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی معنویات سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ ان کی حالت مرا یا متقابلہ کسی ہوتی ہے کہ ایک کا عکس دوسرے میں منعکس ہوتا ہے۔ ان حسن فحسن و ان سیئ فسیئ انی اراکم من ورائی کما اراکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ تعالیٰ میں ہو کر ایک مصفح شفاف آئینہ تھی جس میں آپ کے ساتھیوں کے معنوی حالات منعکس ہو کر اپنے مختلف اثرات کو محسوس کراتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک ایسا لطیف ہو چکا تھا کہ اگر کسی مجلس میں آپ بیٹھتے تو مجلس والوں کے باطنی خیالات و افکار کو قوی طور پر محسوس کرتے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار میں مشغول رہتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔